الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں منار التوقید سے ہمارا سبق چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ عزوجل منار التوقید کتاب یہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے رسول الدین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ تفاوت ٹائم یہ ہماری آخری چیز جو اس کے اندر رہتی تھی۔ مفتی فرماتے ہیں کہ تفاوت ٹائم معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل و تابع یعنی دو شہروں کے درمیان آپ وقت کا فرق معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ کہ آپ کو ایک جگہ کے اوقات معلوم ہیں، دوسری جگہ کے معلوم کرنے ہیں۔ جس جگہ کے معلوم ہیں اس کو اصل کہتے ہیں، جس کے معلوم کرنے ہیں وہ ہے تابع۔ اصل اور تابع کے فصل طول یعنی دونوں کے طول بلد کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو فرق ہے، اس کو 4 سے ضرب دے کر درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مانیے، یعنی درجے کا جو جواب ہے اس کو منٹ اور دقیقے کا جواب ہے اس کو سیکنڈ۔ تو یہ حاصل ضرب ان دونوں کا تفاوت ٹائم ہوگا کہ اتنا دونوں کے اندر فرق ہے، لیکن اصل کے طول البلد شرقی سے تابع کا طول البلد شرقی اگر کم ہو یا اصل کے طول البلد غربی سے تابع کا طول البلد غربی زیادہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں تفاوت ٹائم کو مل کے تفاوت ٹائم کو تابع کے اوقات پر، تو ان دونوں صورتوں میں تفاوت ٹائم کو اصل کے اوقات پر زیادہ کرنے سے تابع کے اوقات معلوم ہوں گے، اور اگر اصل کے طول البلد شرقی سے تابع کا طول البلد شرقی زائد ہو یا پھر اصل کے طول البلد غربی سے تابع کا طول البلد غربی کم ہو تو ان دونوں صورتوں میں تفاوت ٹائم کو اصل کے اوقات میں سے گھٹانے پر تابع کے اوقات معلوم ہوں گے۔ مثال نمبر 1، مونگیر اور بنارس، ان کے عرض البلد کے درمیان نصف درجہ سے کم فرق ہے اور دونوں کا فصل طول 3 درجہ 29 دقیقہ ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 13 منٹ اور 56 سیکنڈ ہے۔ لہٰذا مونگیر کے طول البلد شرقی سے بنارس کا طول البلد شرقی کم ہے، اس لیے مونگیر کے اوقات پر 13 منٹ جو ہے وہ باقی 13 منٹ اور 56 سیکنڈ باقی بچے۔ اس کا سائن اور سیکنڈ وغیرہ جداول سے معلوم کیجئے۔ اب دیکھیے یہ صفحہ نمبر 28 اوپر صفحہ نمبر 27، ٹھیک ہے، یعنی 112 درجہ 19 دقیقہ کا سائن وغیرہ ہوگا۔ یہ بیچ میں ایک صفحہ پورا جو ہے یہ بیچ میں حاشیے کا آ گیا ہے، پورے کا پورا صفحہ یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ کہیں یہ کہ اوقات پر 13 منٹ اور 56 سیکنڈ بڑھانے سے بنارس کے اوقات معلوم ہوں گے۔ مثال نمبر 2، مونگیر اور پورنیہ کے عرض البلد کے درمیان نصف درجہ سے کم فرق ہے، دونوں کا فصل طول 1 درجہ 4 دقیقہ سے ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 4 منٹ 16 سیکنڈ ہے۔ چونکہ مونگیر کے طول البلد شرقی سے پورنیہ کا طول البلد شرقی زائد ہے، اس لیے مونگیر کے اوقات میں سے 4 منٹ 16 سیکنڈ گھٹانے پر پورنیہ کے اوقات معلوم ہوں گے۔ مثال نمبر 3، فرض کیجئے کہ محمود نگر، اس کا عرض بلد شمالی 25 درجے 24 دقیقے ہے اور طول بلد غربی 12 درجے 15 دقیقے۔ حامد آباد کا عرض بلد شمالی 25 درجہ 36 دقیقہ ہے اور طول بلد غربی 14 درجے 22 دقیقہ ہے، تو دونوں کا فصل طول 1 درجہ 7 دقیقے ہوگا، دونوں کے درمیان 4 منٹ 28 سیکنڈ تفاوت ٹائم ہوگا، لیکن محمود نگر کے طول بلد غربی سے حامد آباد کا طول بلد غربی چونکہ زائد ہے، اس لیے محمود نگر کے اوقات
میں سے 4 منٹ 28 سیکنڈ گھٹانے پر حامد آباد کے اوقات معلوم ہوں گے۔ مثال نمبر 4، فرض کیجئے منصور آباد کا عرض و بلد شمالی 26 درجہ 34 دقیقہ ہے، طول بلد غربی 17 درجہ 25 دقیقہ، اور سلیم نگر کا عرض بلد شمالی 26 درجہ 12 دقیقہ اور طول بلد غربی 15 درجہ 12 دقیقے، تو دونوں کا فصل طول 2 درجہ 13 دقیقے ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان 8 منٹ 12 سیکنڈ تفاوت ٹائم ہوگا، لیکن منصور آباد کے طول بلد غربی سے سلیم نگر کا طول بلد غربی چونکہ کم ہے، اس لیے منصور آباد کے اوقات پر 8 منٹ 52 سیکنڈ بڑھانے سے سلیم نگر کے اوقات معلوم ہوں گے۔ المختصر یہ سماعت فرما لیجئے کہ آپ نے تفاوت ٹائم جو لینا ہے، یعنی زوالی فرق جس کو ہم جدید دور کے اندر کہتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ اگر تو شرقی ہیں دونوں کے طول بلد، تو اب دیکھیں گے کہ کس کا طول بلد زیادہ ہے، کس کا طول بلد کم ہے۔ جس کا طول بلد جتنا زیادہ ہوگا وہاں پر ٹائم اتنا ہی پہلے ہوگا، یعنی جس کا فصل طول کی مقدار زیادہ ہوگی وہاں پر وقت پہلے ہوگا، جس کے فصل طول کی مقدار کم ہوگی وہاں پر وقت بعد میں ہوگا۔ اب مائنس پلس کا ہم پھر اسی حساب سے دیکھ لیں گے۔ غربی دنیا کے اندر اس کا الٹ معاملہ ہوگا، جس کا طول بلد غربی جتنا زیادہ ہوگا اس وہاں پر وقت اتنا ہی بعد میں ہوگا، یعنی نصف النہار کے پہلے تو بات کرتے ہیں ہم، وہ وقت نکالتے ہیں، اس کے بعد بقیہ اوقات پر ہم اپلائی اس ٹائم کر سکتے ہیں اگر دونوں کے عرض بلد میں زیادہ سے زیادہ 30 دقیقے کا فرق ہو۔ اگر 30 دقیقے سے زیادہ کا فرق ہوگا تو پھر ان صرف یہ زوال کے لیے تو کام آئیں گے، یعنی نصف النہار حقیقی کے لیے تو یہ کام آئے گا یہ فارمولہ، بقیہ اوقات کے لیے اس کو کارآمد نہیں بنا سکتے۔ تنبیہ: تفاوت ٹائم گھٹانے یا بڑھانے سے تابع کے اوقات ضرور معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل کی گھڑی کے مطابق معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا مغیر اور حیدرآباد سندھ کا فصل طول 18 درجے 8 دقیقہ ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 1 گھنٹہ 12 منٹ 32 سیکنڈ ہے۔ اس کو مغیر کے اوقات پر بڑھانے سے حیدرآباد سندھ کے اوقات ہندوستانی گھڑی کے مطابق معلوم ہوں گے، نہ کہ پاکستانی گھڑی کے مطابق۔ چنانچہ 22 جنوری کو مغیر کا غروب آفتاب ہندوستانی گھڑی سے 5:20 منٹ 1 سیکنڈ ہے، اس پر تفاوت ٹائم بڑھانے سے 6 گھنٹہ 32 منٹ 33 سیکنڈ ہوگا، تو 22 جنوری کو حیدرآباد سندھ کے غروب آفتاب کا یہ وقت ہندوستانی گھڑی کے مطابق ہوگا، نہ کہ پاکستانی گھڑی کے مطابق۔ لیکن اگر تابع کی گھڑی کے مطابق معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیے کہ اصل کی گھڑی کے ٹائم سے تابع کی گھڑی کا ٹائم کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو اگر اصل کے گھڑی کے ٹائم سے تابع گھڑی کا ٹائم کم ہو تو جس قدر کم ہو اس قدر تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد کم کر دیجئے، تو یہ وقت تابع کی گھڑی کے بالکل مطابق ہوگا۔ مثال مذکور میں جبکہ ہندوستانی گھڑی کے ٹائم سے پاکستانی گھڑی کا ٹائم آدھا گھنٹہ کم ہے، اس لیے تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد آدھا گھنٹہ کم کیا جائے تو 22 جنوری کو حیدرآباد سندھ کے غروب آفتاب کا وقت پاکستانی گھڑی کے مطابق 6:02 منٹ 33 سیکنڈ ہوگا۔ اور اگر اصل کی گھڑی کے ٹائم سے تابع گھڑی کا ٹائم زیادہ ہو تو جس قدر زیادہ ہو اس قدر تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد زیادہ کر دیجئے، تو یہ وقت تابع کی گھڑی کے بالکل مطابق ہوگا۔ مثلا مغیر اور دیناج پور کا فصل طول 2 درجے 11 دقیقہ ہے، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 8 منٹ 44 سیکنڈ ہے۔ 22 جنوری کو مغیر کا غروب آفتاب ہندوستانی گھڑی سے 5:20 منٹ 1 سیکنڈ ہے، اس میں سے تفاوت ٹائم کم کرنے سے 5 گھنٹے 11 منٹ 17 سیکنڈ ہوگا، تو 22 جنوری کو دیناج پور کے غروب آفتاب کا یہ وقت ہندوستانی گھڑی کے وقت کے مطابق ہوگا، نہ کہ بنگلہ دیشی گھڑی کے وقت کے مطابق۔ چونکہ ہندوستانی گھڑی کا ٹائم سے بنگلہ دیشی گھڑی کا ٹائم آدھا گھنٹہ زیادہ ہے، اس لیے تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد آدھا گھنٹہ زیادہ کیا جائے تو 22 جنوری کو دیناج پور کے غروب آفتاب کا وقت بنگلہ دیشی گھڑی کے مطابق 5:41 منٹ 17 سیکنڈ ہوگا۔ اب یہاں سے ایک نئی چیز بیان کر رہے ہیں کہ بود تحتانی جب 72 درجے یا زیادہ ہو، یعنی بود ایک ہوتا ہے فوقانی، بود سمتی جس کو ہم وقت زوال کہتے تھے، بود تحتانی سے مراد بود سمتی بوقت نصف اللیل۔ اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اگر دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو بڑے میں سے چھوٹی مقدار کم کر دیں، ایک شمالی اور دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو پھر یعنی عرض بلد اور میل شمس تو دونوں کو آپس میں جمع کر دیں، اگر ایک شمالی اور ایک جنوبی ہو تو بڑی میں سے چھوٹی مقدار مائنس کر دیں، ٹھیک ہے۔
اور پھر اگر جواب 72 درجے یا زیادہ ہو تو عشاء حنفی کا وقت نہیں آئے گا، آدھی رات تک مغرب کا وقت رہے گا، آدھی رات کے بعد صبح صادق ہوگی، بمعنی مقیاسی ٹائم سے رات کے پورے 12 بجے صبح صادق ہوگی۔ اس صورت میں عشاء کی نماز فرض ہونے نہ ہونے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، جیسا کہ در مختار و رد المختار وغیرہ ہما میں مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں۔ لغارسم کو عدد اصلی کی طرف تحویل کا قاعدہ یہ ہے کہ لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں طرف جو ہندسہ ہو اس کو سردست معدوم فرض کیجئے، علامت اشاریہ کے دائیں جانب جو ہندسہ ہو اس کا عدد اینٹی لاگ کی جدول سے لیجئے، آپ نے جداول سے لے لیجئے، اس کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب جس ہندسہ کو معدوم فرض کیا گیا ہے وہ کون سا ہندسہ ہے، تو اگر وہ ہندسہ 5 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 4 صفر لگا کر چاروں صفروں کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے اور علامت اشاریہ کے بائیں جانب بھی صفر لگائیے۔ اگر وہ ہندسہ 6 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب جو ہے 3 صفر لگا کر تینوں صفروں کے بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے، علامت اشاریہ کے بائیں جانب بھی صفر لگائیے۔ اگر وہ ہندسہ 7 ہے، محفوظ کی بائیں جانب 2 صفر لگا کر دونوں صفروں کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے، علامت اشاریہ کے بائیں جانب بھی صفر لگائیے۔ اگر وہ ہندسہ 8 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 1 صفر لگا کر اس صفر کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے اور علامت اشاریہ کے بائیں جانب بھی صفر لگائیے۔ اگر وہ ہندسہ 9 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگا کر علامت اشاریہ کے بائیں جانب صفر لگائیے۔ اگر وہ ہندسہ 10 ہے تو محفوظ کے ایک ہندسہ کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجیے۔ اگر وہ ہندسہ 11 ہے تو محفوظ کے 2 ہندسہ کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگائیے۔ اگر ہندسہ 12 ہے تو محفوظ کے 3 ہندسہ کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجیے۔ اگر ہندسہ 13 ہے تو محفوظ کے 4 ہندسوں کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگائیے۔ اعلیٰ حاضر قیاس ہندسہ 14 یا 15 وغیرہ ہو۔ لیکن جدید دور کے اندر تو کیلکولیٹر آ چکا ہے، اس کا لاگ یا اینٹی لاگ آپ نے لینا ہو تو ڈائریکٹ آپ نکال سکتے ہیں۔ عدد اصلی کو عدد لغارسم کی طرف تحویل کرنے کا قاعدہ یہ ہے، عدد اصلی میں اشاریہ کی علامت کو معدوم فرض کیجئے، لیکن علامت اشاریہ کی بائیں جانب جو ہندسہ ہو اس کی کو معدوم فرض نہ کیجئے، البتہ جو صفر 2 عددوں کے درمیان نہ ہوں اس کو ضرور معدوم فرض کیجئے۔ اب جو عدد منقع ہو اس کا لاگ آر یعنی لغارسم کی جدول سے لے کر بائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجئے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ عدد اصلی میں عدد علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہے یا صفر کے علاوہ کوئی اور ہندسہ ہے۔ اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو، علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 4 صفر ہوں تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب پھر 5 لکھیے۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو، علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 3 صفر ہوں تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 6 لکھیے، یعنی ایک عدد آپ نے زیادہ لکھنا ہے۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی طرف بائیں جانب صرف صفر ہو، علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 2 صفر ہوں تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 7 لکھیے۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی جانب بائیں جانب صرف صفر ہو، علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 1 صفر ہو تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 8 لکھیے۔ اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب جو ہے بلا فصل صفر کے علاوہ کوئی ہندسہ ہو تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 9 لکھیے۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف ایک ہندسہ ہو تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 10 لکھیے، خواہ وہ ہندسہ کچھ بھی ہو۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ صرف 2 ہندسے ہوں تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 11 لکھیے، خواہ 2 وہ ہندسہ کچھ بھی ہو۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف 3 ہندسے ہوں تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 12 لکھیے، خواہ وہ ہندسے کچھ بھی ہوں۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف 4 ہندسے ہوں تو لغارسم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 13 لکھیے، خواہ وہ ہندسے کچھ بھی ہوں۔ والا حاضر قیاس 14 15 وغیرہ۔ تو یہ دیکھیے لغارسم اور عدد اصلی جو ہم نے پیچھے پڑھا اس کے پورے یہ ٹیبل یہ یہاں پر بنا کر یہ دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں ٹیبلوں سے ان کا پریکٹیکل کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے پھر مثالیں دی ہوئی ہیں جو کہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ
آپ نے اس کا سائن ٹین وغیرہ یا پھر آپ اس کا جو ہے نصف المجموع جیب مجموع، تو یہ آپ نے لینا ہو تو آپ کس طرح سے لیں گے، مثال نمبر فلاں، مثال نمبر فلاں. تو یہ ساری مثالیں یہاں پر یہ درج ہیں. تو یہ مثال نمبر یہاں پر موجود ہے. آپ پیچھے جا کر اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو متعلقہ مثال کے اوپر آ کر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی ویلیو یہاں پر یہ نکالی ہوئی موجود ہے. اور جب یہ مثالیں آگے پھر ختم ہوتی ہیں تو آگے پھر ہمارے اگلے جداول کا آغاز ہو جاتا ہے. اور وہ جداول کون سے ہیں؟ تو آئیے ابھی ہم پھر ان جداول کو دیکھتے ہیں. تو یہ جدول ہے آگے، جدول میل شمس و تعدیل ایام. یہ پورے 12 ماہ کا جدول یہاں پر دیا ہوا ہے، ایک ایک صفحے پر 3 ماہ کا دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ جدول جیسے ختم ہوتا ہے تو اب یہ بود کوکب مثل اول و مثل ثانی کا یہ جدول دیا ہوا ہے پورے تمام درجات کا. اس کے بعد اس جدول کے اختتام پر جو ہے آگے پھر ہمارے اگلے جداول شروع ہوتے ہیں. اور اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے پاکستان کے عرض و طول کا جداول، کہ عرض و طول کس شہر کا کیا ہے. یہ دیکھیے کئی پاکستان ہے، برما، مشرقی پنجاب و کشمیر، تو یو پی، تو اس طرح سے دیگر شہر وغیرہ ہند کے بھی ہیں، انڈیا کے، پاکستان کے بھی ہیں. تو یہ سارے ختم ہوتے ہیں. اب آگے مفتی صاحب ایک چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مقام سے دوسرا مقام سیدھا مشرق یا سیدھا مغرب کی طرف ہو تو دونوں کے عرض البلد میں کچھ تفاوت نہ ہوگا. اور اگر دونوں کے طول البلد میں فی کلومیٹر 54 دقیقہ تفاوت ہوگا، مگر شرط یہ کہ دونوں کے درمیان 100 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہو. ایک مقام سے یہ ڈیٹا کے لیے نہیں چلے گی، ڈیٹا میں نہیں چلے گی. ایک مقام سے دوسرا مقام سیدھا شمال یا سیدھا جنوب کی طرف ہو تو دونوں کے طول البلد میں کچھ تفاوت نہ ہوگا. دونوں کے عرض البلد میں فی کلومیٹر 54 دقیقے تفاوت ہوگا، مگر یہ شرط ہے کہ دونوں مقام کے درمیان 200 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہو. اور اگر ایک مقام سے دوسرا مقام غرب و شمال میں یا غرب و جنوب میں یا شرق و شمال میں یا شرق و جنوب میں ہوتے ہیں، ان چاروں صورتوں میں دونوں کے عرض البلد میں بھی تفاوت ہوگا، دونوں کے طول البلد میں بھی تفاوت ہوگا. لیکن دونوں کے عرض البلد میں فی کلومیٹر کتنا تفاوت ہوگا، دونوں کے طول البلد میں فی کلومیٹر کتنا تفاوت ہوگا، تو یہ آئندہ جدول کے ذریعے معلوم ہو سکے گا. مگر شرط یہی ہے کہ دونوں مقام کے درمیان 200 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہو. اب یہ دیکھیے آگے پھر انہوں نے مفتی صاحب نے ٹیبل دیا ہوا ہے. دوسرا مقام جو ہے نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق سے 45 درجے سے کم شمال یا جنوب کی طرف ہٹا ہوا ہو تو طول البلد اور عرض البلد فوقانی لیجئے. 45 درجے سے زیادہ شمال یا جنوب کی طرف ہٹا ہو تو طول البلد اور عرض البلد تحتانی لیجئے. مثلا حامد نگر سے احمد نگر غرب و شمال میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور محمود نگر بھی حامد نگر سے غرب و شمال میں 40 ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. لیکن احمد نگر حامد نگر کے نقطہ مغرب سے جو ہے 36 درجے شمال کی طرف ہٹ کر ہے. محمود نگر جو ہے 58 درجے شمال کی طرف ہٹ کر ہے. تو حامد نگر اور احمد نگر کے طول البلد میں 40 جو ہے اور 40 درجے 28 دقیقے، ٹھیک ہے، 11 دقیقے تفاوت ہے. اور حامد نگر اور محمود نگر اور حامد نگر اور احمد نگر کے عرض البلد میں یہ دیکھیے پوری یہ مثال حل کی گئی کہ اتنا یعنی 18 دقیقے کا بلکہ تفاوت ہے. اور حامد نگر اور محمود نگر کے طول البلد میں یہ 18 دقیقے تفاوت ہے. حامد نگر اور محمود نگر کے عرض البلد میں 11 دقیقے تفاوت ہے. جو مقام غربی شمالی ہو اس کا طول البلد شرقی ناقص عرض البلد زائد ہوگا، اور طول البلد غربی زائد اور عرض البلد بھی زائد ہوگا. جو مقام غربی جنوبی ہو اس کا طول البلد شرقی اور عرض البلد دونوں ناقص ہوں گے، اور طول البلد غربی زائد ہوگا لیکن عرض البلد ناقص ہی ہوگا.
جو مقام غربی شرقی شمالی ہو اس کا طول البلد شرقی اور عرض البلد دونوں زائد ہوں گے، اور طول البلد غربی ناقص ہوگا لیکن عرض البلد زائد ہوگا۔ جو مقام شرقی جنوبی ہو اس کا طول البلد شرقی زائد اور عرض البلد ناقص ہوگا، اور طول البلد غربی اور عرض البلد دونوں ناقص ہوں گے۔ فائدہ: دو مقام کے عرض البلد کا تفاوت معلوم ہو، ان میں سے کسی ایک کا عرض البلد معلوم ہو تو تفاوت عرض گھٹا یا بڑھا کر دوسرے مقام کا عرض البلد معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یوں دو مقام کے طول البلد کا تفاوت معلوم ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک مقام کا طول البلد معلوم ہو تو تفاوت طول گھٹا یا بڑھا کر دوسرے مقام کا طول البلد معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فائدہ: میل کو 1.6 میں ضرب کرنے سے حاصل ضرب کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اب آگے لغارسم میں یہ کچھ ٹیبل دیے گئے ہیں، آگے پھر اس کا قاعدے دیے گئے ہیں، میزان کیسے نکالا جاتا ہے وغیرہ، جو شروع میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، قاعدہ اولیٰ، قاعدہ ثانیہ، قاعدہ ثالثہ وغیرہ، قاعدہ رابعہ، محفوظ اعظم، محفوظ اصغر، جو ہم پہلے بھی کتاب کے شروع میں بھی ہم یہ چیزیں پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس کتاب کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضور پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔